معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے کے آخر میں ہم نے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے آپ کے سامنے اس گزارش کو رکھا تھا کہ کفار مکہ نے، یہودیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریہ نے رجب کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں آخری دن کے اوپر حملہ کیا اور عمر بن حضرمی پہلا مقتول قریش کا بنا اور حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ کو گرفتار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ میں نے آپ کو شہر حرام میں قتال کا حکم نہیں تھا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرما دیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آپ سے شہر حرام میں لڑائی جھگڑے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتل قتال کرنا اللہ کے ہاں بہت بری بات ہے، لیکن مسجد حرام سے روک دینا، اہل مکہ کو وہاں سے نکال دینا، فتنہ بپا کرنا، والفتنۃ اکبر من القتل، اس مارکے سے، اس فتنے سے وہ فتنہ زیادہ بڑا ہے جو کفار مکہ نے وہاں پہ بپا کیا۔ گویا اللہ رب العزت نے مہاجرین کے اس فیصلے کی تائید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو پکڑ لیا۔ پھر جب مکہ کے لوگ ان کو چھڑوانے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن مالک اور عتبہ بن غزوان کہاں ہیں؟ وہ لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا مال غنیمت اور اس کی بات شکے یہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما کے مسلمانوں کی تلیف قلبی کو بھی کیا اور بعض احکامات مال غنیمت اس کے قیدیوں کے حوالے سے نازل بھی فرما دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کی بات کی، ان میں سے حکم بن کیسان نے اسلام کو قبول کیا، عثمان بن عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا، اور اتنے میں عتبہ بن غزوان اور سعد بن مالک بھی آ گئے۔ یہ وہ آخری سرایہ ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے بپا ہوئے، جن کا حوال گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے رکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت مکہ کے سردار تھے، بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کے شام سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اس تجارتی قافلے میں ان مسلمان صحابہ کے اموال بھی شامل ہیں جو ہجرت کر آئے ہیں۔ یعنی ایک تو ہجرت کی، ایک تو اپنا وطن چھوڑا، پھر قریشیوں نے ان کے مال کے اوپر قبضہ کیا، اس مال کو نشو و نما دینے کے لیے ٹریڈنگ کی اور ٹریڈنگ کر کے شام سے واپس آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہلی مرتبہ نہیں جو سرایہ کے سارے احوال سنائے تھے، وہ اسی لیے تھے کہ اقدامی جہاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کر چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ میرے صحابہ کا مال بھی اس تجارتی قافلے میں شامل ہے، اور ویسے بھی قبل جنگ تو قریش مکہ کب کے بجا چکے ہیں، ہجرتوں پہ مجبور کر کے، یہ جو بار بار جو واقعات آپ کے سامنے چیدہ رکھے، یہاں سے آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ قبل جنگ بجانے کی ابتدا بھی بنیادی طور پہ قریش مکہ کی طرف سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کاؤنٹر کیا کرتے تھے، اور یہ سرایہ جو اقدامی بھیجنے کا مقصد بھی ان کے اوپر روب دبدبہ بٹھانا تھا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اطلاع ملی کہ اس قافلے کی حفاظت میں صرف 30 سے 40 لوگ متعین ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا جلدی نکلو، جلدی نکلو، اللہ رب العزت شاید تمہیں اس تجارتی قافلے کو بطور مال غنیمت کے عطا کر دے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی جد و جہد کا آغاز تھا۔ صحابہ کو علم نہیں تھا کہ کتنا بڑا مارکہ اس نکلنے کی نتیجے میں بپا ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول بس بن عمر کو بھیجا تھا کہ تجارتی قافلے کا سارا احوال لے لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اور اسٹریٹجی اپنائی کہ اگر اس تجارتی قافلے کو ہماری خبر نہ ملے گی تو ہم مکہ سے بہت پہلے اس کو یرغمال بنا لیں گے، اور جو میرے صحابہ ساتھیوں کا مال ہے اس کو بھی حاصل کریں گے اور دیگر مال کو بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ معاشی ضرب لگانا بھی دشمن کے اوپر مقصود تھا، اور اعلان جنگ تو پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا عمر بن حضرمی کے قتل کے ساتھ، اور اس قتل کا فائدہ جو انہوں نے اٹھایا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے احوال دیکھ کے جب صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا تو صحابہ نکلے،
لیکن بنیادی طور پہ وہ تیاری جنگ کی تیاری نہ ہو سکی۔ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ جو آپ اکثر تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، کسی کے پاس اگر تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، اگر ڈھال تھی تو تیر نہیں تھا، تیر تھا تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں تھی، یعنی حالات ناگفتہ بے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر یہ باقاعدہ مارک کا اور جنگ کی تیاری کا قافلہ بھی نہیں تھا۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد الوسط کوشش کی کہ اس قافلے کے اندر میں انہی نوجوانوں کو لے کے جاؤں کہ جو وہاں پہ اگر حالات جنگ کے پیش آ جائیں، اگر لڑائی کے پیش آ جائیں تو مقابلہ کرنے کی سخت بھی رکھتے ہوں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس حکمت عملی کی یہ ہے، یہ بڑی عجیب بات تھی اور اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے اس قافلے اور لشکر کے سارے گناہوں کو معاف کیا کہ جو جذبے کے ساتھ تو نکلے کہ رسول اللہ نے حکم دیا بس ہم نے نکلنا ہے، یہ نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی اطلاع دی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گروہ کے اوپر، ایک قافلے کے اوپر برتری دے دے، سبقت دے دے۔ تو یہ جو جذبے کے ساتھ نکلے تھے، اسی جذبے کے تحت عبداللہ بن عمر بھی اور براء بن عازب بھی نکلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پڑاؤ میں ان دونوں کی عمروں کو دیکھا اور کہا آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، آپ ابھی عمر میں کم ہیں۔ لیکن ان بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ جہاد اتنا موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا اعلان کیا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ غزوہ بدر کے مارکے کی یہ جو ابتدا ہے، یہ اول ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی ایک مدبیڑ تھی۔ تو یہاں پہ اس قافلے کی جو تعداد ہے اس کے حوالے سے تاریخ میں اختلاف موجود ہے۔ سب سے معروف بات جو آپ سنتے ہیں وہ 313 کی تعداد ہے، 314 کی تعداد ہے۔ تو یہ بات سب سے زیادہ معروف ہے، لیکن تاریخ کی بعض روایات کے اندر ان کی تعداد 320 اور 340 تک بھی آتی ہے۔ معروف تعداد 313 ہے، اور بہت سے محدثین نے اس تعداد اور اس عدد کے اوپر بھی بہت سے استدلالات کیے ہیں کہ جو موسیٰ کا لشکر تھا، جو بنی اسرائیل کا لشکر تھا، اور اس طرح بڑے بڑے اولو العزم رسول ہیں ان کی تعداد 313 ہے، اس لشکر کی تعداد بھی 313 تھی، اس لشکر کی تعداد بھی 313 ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس عدد کو وظائف کے اندر بھی کثرت کے عدد کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کوئی بات کہیں کہ یار یہ وظیفہ کثرت سے پڑھا کرو، تو اس کا جو ابتدائی عدد ہے وہ عام معنوں میں یہ جو راکی علماء واعظین بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں 313 مرتبہ پڑھ لو، تو گویا آپ نے کثرت کو پا لیا۔ تو یہ 313 کے عدد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلے ہیں یہ 12 رمضان المبارک تھا، سن 2 ہجری تھی۔ رمضان کے عالم میں، روزوں کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، اور پیچھے اپنی نیابت میں کس کو امیر بنا کے گئے ہیں؟ عبداللہ بن ام مکتوم، مشہور صحابی ہیں، آپ سب نے ان کے بارے میں سنا ہوا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم۔ اب یہ جو صحابی ہیں یہ کون ہیں؟ نابینا ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنی جگہ امیر بنایا، اور میں آپ کو بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی بتلا دوں کہ عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مرتبہ اپنی زندگی کے اندر ان کو اپنا نائب بنایا، اور ہے کیا؟ نابینا ہے۔ کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ خود یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ نبینا کو امام نہیں بننا چاہیے، یہاں پہ وہ کس کی نیابت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کے امام نہیں ہیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کے پوری اسلامی ریاست کے امیر بن رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ امام مسجد کے لیے یا مستقل امام کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ نبینا نہ ہو۔ گویا یہ حدیث بذات خود اس چیز کے اوپر رد کر دیتی ہے کہ نبینا کا امام بننا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں۔ گویا اس حدیث سے یہ استدلال بھی، یہ فقہی ایک بات ہے، لیکن بات آئی ہے تو سمجھا دوں کہ جو معذوری، کوئی بھی معذوری ہو نا، وہ
کسی بھی قسم کی معذوری وہ امام بننے میں حائل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ذہنی طور پر مجنون ہو. یہ ایک ایسی معذوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امام نہیں بن سکتا. لیکن مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کے پاؤں میں لکنت ہے، ایک آدمی کی زبان میں کوئی لکنت ہے، ایک آدمی کی ایک آنکھ خراب ہے، دونوں آنکھیں خراب ہے، کوئی ہاتھ خراب ہے، تو گویا یہ جو بات معاشرے میں مشہور ہے کہ معذور کو امام نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے. اور یہ جو بات معاشرے میں مشہور ہے کہ بچہ جو ہے یہ بھی ایک معذوری ہے، یہ بات بھی غلط ہے. اگر بچے کو قرآن آتا ہے تو وہ بھی امام بن سکتا ہے، اگر بڑے کو قرآن آتا ہے وہ بھی امام بن سکتا ہے. خیر یہ بات تو آ گئی. اب یہ جو عبداللہ بن ام مکتوم ہے، بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، اور صحابہ ان کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ آپ حیران رہ جائیں. اور یہ خود جذبہ جہاد کے کتنے شوقین تھے، آپ یہ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے مجھے جہاد میں لے جاؤ. اب جہاد کے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے اندھے کو، لنگڑے کو اجازت دی تھی نا کہ جو معذور ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ گھر میں بیٹھنے والے اور باہر بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اندھے پہ کوئی حرج نہیں نکلے، لنگڑے پہ کوئی حرج نہیں، تو لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اس سے جذبہ جہاد کم ہو جائے گا. لیکن صحابہ کا ان آیتوں کے بعد جذبہ جہاد بڑھ گیا. حالانکہ اجازت دی جا رہی ہے معذور جہاد پہ نہ جائے، اور جب یہ اجازت مل جائے تو آٹومیٹیکلی ہونا تو یہ چاہیے تھا فطری طور پہ کہ جذبہ جہاد کم ہو جاتا، لیکن صحابہ کا بڑھ گیا. عبداللہ بن ام مکتوم رسول اللہ کے پاس آئے، کہا یہ کیسی بات ہے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، اور یہ تفصیلی واقعہ حضرت عمر کی زندگی میں بھی آیا، ان کی آخری زندگی کا جو مارک ہے اس حوالے سے بھی. یہی بات انہوں نے حضرت عمر کو بھی کی تھی جنگ قادسیہ کے موقع کے اوپر. اے عمر، مجھے بھیجنے میں تجھے کیا خطرہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا معاذ اللہ، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جنگ کے اندر بہرحال آنکھوں کا ہونا، تلوار کا چلانا ایک لازمی سی امر ہے. عمر میں تجھے اس کے بدلے میں ایک بات نہ بتلاؤں؟ یہ قادسیہ کا مارکہ ایرانیوں کے ساتھ جو بپا ہونے والا بہت بڑا لشکر ہے، کوئی آنکھوں والا ہوگا تو لشکر کی تعداد دیکھ کر، اپنی شکست دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا. میں اندھا ہوں، مجھے کیا پتا کس کو فتح مل رہی ہے، کس کو شکست مل رہی ہے. اللہ کی قسم اس وقت تک پرچم کو گرنے نہیں دوں گا جب تک جان جسم میں باقی ہوگی. یہی باتیں یہ رسول اللہ سے بھی کیا کرتے تھے، اور یہی باتیں یہ حضرت عمر سے کر رہے ہیں. اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو آپ حیران رہ جائیں، حضرت عمر نے ان کو جنگ قادسیہ کی اجازت دے دی تھی، اور یہ جنگ قادسیہ میں علم اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر فتح عظیم حاصل ہوئی. لیکن ایک دو لمحے ایسے آئے تھے جب ایرانیوں نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی گردن میں بھی تیر لگ گیا. لیکن جب شہید ہوئے تب بھی علم ہاتھ میں پکڑ کے سر سے اونچا اٹھایا ہوا تھا، اور ان کو اس عالم میں وہاں پہ مسلمانوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کیا. خیر ان کی سیرت کے حوالے سے آج بات آئی ہے تو سن لیجئے، ان کو ایک اعزاز اور بھی حاصل ہے، اور وہ اعزاز نہیں ہے، وہ اسلام کا ایک فقہی چیپٹر بھی ہے، فقہی قاعدہ بھی ہے اور کلیہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سرداران کے بارے میں فکر مند رہتے تھے. یعنی قریش مکہ کے جو سردار اور رؤوسا تھے نا، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت لگن تھی، جذبہ تھا، اور ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذہن تھا، اگر یہ سردار اسلام قبول کر لیں گے، پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا. اور یہ اسلام کی ایک حکمت عملی رہی ہے کہ سرداران، رؤوسا، امرا، آپ کے بھی علاقے کا جو ایم این اے ہے یا گورنر ہے یا آئی جی ہے یا ڈی آئی جی ہے، بنیادی طور پہ تبلیغ اگر اس سطح پہ ہوگی، اگر وہ ایک بندہ بھی درست ہو جائے گا تو سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے گا. یہ ایک عام سی بات ہے، اس کے اندر کوئی بھی اچنبے کی بات نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فطری تقاضے کے تحت قریش مکہ کے سرداروں کے بارے میں زیادہ طمع رکھتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عبداللہ بن ام مکتوم جب اس وقت آیا کرتے تھے تو قریش مکہ اپنی فطری کبر، نخوت اور غرور کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ایک نابینا،
ایک مفلوق الحال ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہماری گفتگو سنتا ہے، ہماری مجلس شیئر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہم ان سے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، مکالمہ چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے، یہ ایویں جس طرح عام معاشرے میں معاذ اللہ یہ ایویں ایک غریب سا بندہ آ جاتا ہے ہماری مجلس کو آ کے خراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو اگنور کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح رؤسائے قریش کی مجلس بپا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام ہی کی تبلیغ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ بات بتلائیے، یہ بات بتلائیے، یہ بات بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر شکن پڑ گئی اور آپ نے ان کو رکنے کا کہا، یعنی آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے گفتگو قریش مکہ سے شروع کر دی تاکہ عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کسی اہم مسئلے میں بیزی ہوں، میں تیری بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ اگنور کرنا، دھتکارنا مقصد نہیں ہے، لیکن جو گفتگو ان کی آمد سے ٹوٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کنٹینیو کر دی قریش مکہ کے سرداران کے ساتھ۔ اور قربان جائیں یہ بات میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ جب جس وقت کے اوپر اس نبی اور پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا، جب نازل ہوا اجتہادات کی تائید میں، وہ تو نبی فوراً بتلا دیں، اور وہ مقامات جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو اللہ نے ریجیکٹ کیا اور اس کے مخالف میں آیت نازل کی، سبحان اللہ، قربان جائیں اس نبی نے اس لمحے کے اوپر بھی اترنے والے قرآن کو اسی وقت بیان فرما دیا، چاہے ان کی تائید میں بھی نازل نہیں ہوا، ان کی تائید میں نازل نہیں ہو رہا۔ قرآن پاک کے آپ کو پتہ بیشتر مقامات ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے اجتہاد کو مسترد کر کے کہا نہیں، دین اور شریعت کے اندر آپ کا یہ اجتہاد نہیں مانا جائے گا۔ جیسے آپ کے سامنے پہلے واقعہ رکھا ہے پچھلے گزشتہ 2-3 خطبات سے پہلے کہ نبی کریم نے اپنی جان کے اوپر شہد کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو قبول نہ کیا۔ اسی طرح دیگر مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے، اسی وقت آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جامع آیتیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ایکشن کو کوٹ کیا جو نبی کریم نے کیا۔ نبی کریم نے دھتکارا نہیں تھا، نبی کریم نے ٹوکا نہیں تھا، نبی کریم کی پیشانی کے اوپر بل آیا تھا، عبس وتولی، اے پیشانی کے اوپر تیوری چڑھانے والے، تیرے پاس ایک اندھا آیا جو تجھ سے دین کا سوال کرتا تھا اور جس کی خواہش تھی کہ وہ دین کی باتیں سیکھے، وہ تو چاہتا ہے اللہ سے ڈرنا، تو اس سے اعراض برتتا ہے اور اس کے بارے میں پیشانی پہ شکن دیتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو دین کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے، جو دین کی باتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کے اوپر ان کا قبول کروانا لازم نہیں ہے۔ یہ فقہی قاعدے بھی اللہ بیان کروا رہا ہے۔ جو دین کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو دین کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے، آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ ان کی اصلاح میں جٹے رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اوپر لازم یہ ہے جو آپ کے پاس چل کے آیا ہے، جو دین کی بات سیکھنے کے لیے آیا، آپ اس کو زیادہ وقت دیں، آپ اس کو پہلے ٹائم دیں۔ یہ دین کے فقہ کے بنیادی کلیے بھی اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ آج ہم اس بارے میں بھی بڑی افراط و تفرید کا شکار ہیں، بہت زیادہ۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جس کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ہم اسی کو تبلیغ کریں۔ غریب، مفلوق الحال، کمزور، تنگ دست لوگوں کا تبلیغ کے اوپر حق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی ان آیات سے یہ بات لازم ہے کہ تبلیغ کا، ٹائم کا، وقت کا سب سے زیادہ حق اس بندے کا ہے جو آپ کے پاس تلاش دین کے لیے آئے، جو آپ کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے آئے۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مبلغ ان کے پیچھے تو بھاگتے ہیں جو دین سے دور بھاگتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے یہ جی یوتھ ہے، یہ جی ایسے لوگ ہیں، آج کا مولوی ان کو ڈریس نہیں کرتا،
آج کا عالم ان کو ایڈریس نہیں کرتا، یہ مسجدوں میں نہیں آتے، ان کو تبلیغ کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ غلط فکر ہے، یہ غلط سوچ ہے. تبلیغ کا پہلا حق انہی کا رہے گا جو مسجد میں آئے گا. جو مسجدوں میں آتے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ دین کی باتیں زیادہ ہوں گی. یہ ایک آبویس بات بھی ہے. جو جمعہ پڑھنے آتا ہے وہ دین کی زیادہ باتیں سیکھتا ہے کہ جو باہر پھر رہا ہے وہ دین کی باتیں زیادہ سیکھتا ہے؟ جو جمعہ پڑھنے آتا ہے وہ دین سیکھے گا، جو مسجد میں آئے گا وہ دین زیادہ سیکھے گا، اور اس کے لیے امام پر زیادہ حقوق ہیں. آپ نے دین کو الٹا بنا کے پیش کر دیا. یہ یوتھ کے اوپر رسائی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے اوپر نہیں ہے جو دین کو جھٹلائے کہ وہ اس کی اصلاح ہو جائے. اس کی اصلاح ہونی ہوگی، اللہ کر دے گا. آپ تک صرف ابلاغ ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فطرت تھی، اس حوالے سے قرآن پاک میں دیگر بھی آیات موجود ہیں. کیوں کڑتے رہتے ہو؟ کیوں ہر وقت پریشان رہتے ہو؟ اس طرح کے مفہوم کی آیتیں بھی موجود ہیں. آپ ہر وقت انہی کے غم میں لگے رہتے ہیں. آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. تو گویا ابلاغ کرنا، پہنچا دینا ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو دین کے مخالف ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دین کا مخالف ہے اور دین کا دشمن ہے، اس کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور ترک کر دیا جائے جو دین سیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو دین سیکھنا چاہتا ہے اسی کا پہلا حق ہے. اور یہاں پہ یہ حق اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا. یہ کسی مولوی کا فلسفہ اور تشریح نہیں ہے، یہ اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں. اور اس کے بعد ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم کو اسلامی معاشرے میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہوگی. اور عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان آیتوں کے نزول کے بعد جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر میں بٹھا کے شہد پلایا کرتے تھے. جب بھی آئے. اور صحابہ ان کا اکرام کیا کرتے تھے کہ یہ ہے وہ بزرگ کہ جس کے بارے میں آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو بوڑھا ہو چکا. دیکھیں کتنی عمر تھی رسول اللہ کے دور میں بوڑھے تھے اور شہید کہاں پہ ہوئے؟ جنگ قادسیہ میں. اللہ کے رسول بوڑھا ہو چکا ہوں، بزرگ ہو چکا ہوں، اب قوا جواب دے گئے ہیں، اب چلنے پھرنے کی ہمت موجود نہیں رہی. گھر اتنی دور ہے مسجد النبوی سے، رستے میں سانپ، بچھو، مختلف جانور، بھیڑیا، گیدڑ، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. مفہوم یہ ہے سفر لمبا ہے، میں معذور ہوں، اندھا ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سوچا اور کہا آپ کو اجازت ہے. جب وہ پلٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر یہ احسان کیا کہ کہیں امت اس اجازت کو عام پہ محمول نہ کر لے اور پھر میری امت کے اندر گھروں میں نماز. اور جو بندہ یہ سمجھتا نا کہ گھر میں آج بھی گھر میں نماز ہو جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ گھر میں بھی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. نماز وہی قائم رکھتا ہے جو مسجدوں کی طرف بار بار پلٹ کے آتا ہے. مسلمان مرد کی نماز مسجد میں اس کی ایک دلیل، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. رسول اللہ نے کہا رکیے، کیا مؤذن کی اذان آپ کے گھر تک آتی ہے؟ جی ہاں. اللہ کے رسول جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے بعض الفاظ میرے گھر میں ٹکراتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا مسجد میں آنا ضروری ہے. ایک نبینا ہے، ایک رستہ خراب ہے، ایک رستے میں جان و مال کا اندیشہ ہے، بزرگ آدمی ہے. اگر اس کی نماز گھر کے اندر نہیں ہے تو ایک ہٹے کٹے بندے کی نماز گھر میں مسلمان مرد کی ہو جائے گی. یہ ہم نے کہاں سے فلسفہ بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا میرا دل کرتا ہے میری جگہ کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو آج مسجد میں حاضر نہیں ہوئے. کیا اس سے مراد یہ تھی کہ وہ پکے بے نماز تھے؟ نہیں، جو آج کی نماز میں نہیں آئے. رسول اللہ کا یہ خواہش ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو نہیں آیا اس کا گھر مال جان تباہ ہو ہی گئی. عصر کی نماز کے بارے میں، دیگر نمازوں کے بارے میں آپ نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں. صرف فجر کی 2 سنتیں، صرف فجر کی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں یہ فرض ہیں؟ نہیں، یہ سنتیں ہیں. یہ دنیا اور ما فیہا میں جتنی نعمتیں ہیں اس سے بڑا خزانہ ہے. جو چاہتا ہے پالے. ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ جی مسلمان مرد کی، اللہ معاف کرے، جیسے مسلمان مرد بھی بیمار ہوں، جیسے عورتیں مہینے کے بعد بیمار ہوتی ہیں، جی ان کی گھروں میں ہو جاتی. مسلمان مرد کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، اللہ کوئی عذر شرعی ہو، اللہ یہ کہ اس نے جمع کر لی ہو وغیرہ، جو عذر شرعی ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مسلمان مرد کی نماز صرف مسجد میں ہوگی. اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس حدیث سے بھی یہ بات ہے. اور ایک اور واقعہ ان کی زندگی کا مشہور ہے، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، کہ آپ کو پتہ یہ اذان بھی دیا کرتے تھے، اور حضرت بلال کے بعد پہلے مؤذن یہی تھے. اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال، ان کے بعد یہ جو فقہی کلیہ اور قاعدہ آج آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں، اس کی بنیاد بھی یہ حدیث ہے. ہوتا یہ تھا کہ حضرت بلال نے اذان دی تو اقامت عبداللہ بن ام مکتوم کہا کرتے تھے، پھر عبداللہ بن ام مکتوم نے اذان دی تو اقامت بلال کہا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ فرمایا ظاہر اللہ کی تائید کے ساتھ، کہ اس کا حق پہلے ہے جو اذان دے وہی اقامت کہے. یہ جو فقہی کلیہ ہے کہ اگر اذان دینے والا اقامت کے وقت کھڑا ہو اور وہ کہے میں نے اقامت دینی ہے، تو پھر کوئی دوسرا شخص اقامت نہیں دے سکتا. اگر وہ اجازت دے دے الگ بات ہے، لیکن جس نے اذان کہی ہو اسی کا پہلا حق ہے وہی اقامت کہے. اگر وہ وہاں پہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ دے اقامت میں نے دینی ہے، تو پھر کسی اور نمازی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اقامت کہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تو پھر یہ الگ الگ اذان کا انہوں نے آپس میں ڈسٹریبیوشن کر دیا. اور رمضان کے حوالے سے جو آپ نے حدیثیں پڑھی ہے کہ 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں، وہ یہی 2 صحابہ تھے، ایک حضرت بلال اور ایک عبداللہ بن ام مکتوم. اور یہ بات بھی آئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ 2 اذانوں کی بنیاد رسول اللہ کی زندگی میں موجود تھی. اور وہ کون سی تھی؟ فجر سے پہلے جو اذان دیا کرتے ہیں بنیادی طور پہ اس کو تہجد کی اذان کہا جاتا ہے، اور بعض اضلاع میں آج بھی پاکستان میں دی جاتی ہے، لیکن ان احادیث کے اندر اس کو سحری کی تیاری کی اذان کہا گیا ہے. گویا لوگ اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، سحری کی تیاری کریں، کھانا کھانا شروع کر دیں، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تب کھانا، یعنی وہ فجر کا وقت ہے. 2 اذانوں کی اصل بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود ہے. تو یہ بات کہنا کہ یہ 2 اذانیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہوئی تھی، یہ بات بھی ایک غلط العام ہے جی، معاشرے میں مشہور ہے جی. یہ بعض باتیں ایسی ہیں جو معاشرے میں انتہائی غلط العام ہے. یہ جی تراویحاں جو ہے نا، یہ رسول اللہ کے بعد ہوئی تھی. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اس کی جماعت کرائی. اس طرح یہ 2 اذانیں جی رسول اللہ کے بعد تھی. کیسے؟ رسول اللہ کی زندگی میں یہ 2 صحابی فجر سے پہلے 2 اذانیں دیا کرتے تھے، ایک سحری کی ابتدا میں یعنی تہجد کے وقت میں، اور ایک فجر سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان نے یہ جو اجتہاد کیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ تھا. سپیکر تو موجود نہیں تھا، لاؤڈ سپیکر تو موجود نہیں تھا. تو حضرت عثمان نے کیا کیا؟ کہا یہ جو اذان یہاں پہ مدینہ میں دی جا رہی ہے یہ تو مدینہ کے رہائشی سن رہے ہیں، لیکن جو بازار ہے وہاں تک کو اذان کی آواز جا ہی نہیں رہی. کیا کیا جائے؟ ایک بندہ مقرر کیا کہ جس وقت مسجد النبوی میں اذان ہو رہی ہو تم بازار میں بھی دے دیا کرو. اس میں کسی قسم کی بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اب سپیکر ہے، اب تو ایک سپیکر کئی کلومیٹر تک آواز چلی جاتی ہے. وہ جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی تھی، جو علت تھی، وہ پوری ہو جاتی ہے. تو اب 2 اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے رات کو ایسے پہر میں اذان دے دے کہ لوگ اٹھ کے سحری کی تیاری کر لیں، سحری پکانا شروع کر دیں، تہجد کی اذان دے دے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. جو بات حدیث رسول سے ثابت ہو جائے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.